میں نے آپ کی خدمت میں آج جو عنوان پیش کرنا ہے 4 باتیں ہیں: معجزہ، کرامت، استدراج، ارہاس۔ مجھے ان حضرات نے اس کا فرق، اس کے دلائل، اس کی ثبوت، اس کی مثالیں، یہ ان حضرات نے میرے ذمہ لگایا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسٹیج سے دیے گئے موضوع کی پابندی بھی کریں اور اس مسئلے پر عوامی لہجے میں بھی کچھ بات میں عرض کروں۔ عنوان یقیناً علمی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں کہہ پاؤں۔ میرے دوستو، ایسی چیز جو بندہ کر سکنے کے اختیار نہ رکھتا ہو اور وہ انسان سے ہو جائے، کوئی ایسا کام جو بندہ کر سکنے کا اختیار، طاقت، بس، ہمت، سکت، قوت نہ رکھتا ہو اور وہ کر لے، وہ 4 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یا ہوگا معجزہ، یا ہوگا ارہاس، یا ہوگی کرامت، اور یا ہوگا استدراج۔ معجزہ اور ارہاس یہ دونوں نبی سے صادر ہوتے ہیں۔ ارہاس اور استدراج اور کرامت یہ امتیوں سے صادر ہوتے ہیں، یعنی ایسا کام جو لوگوں سے نہ ہو سکتا ہو وہ کسی کے ہاتھ پہ اللہ ظاہر کر دے۔ مثلا آپ نے اور ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اونٹنی بڑی لاغر تھی جس پر اماں حلیمہ بیٹھ کر آئی تھی رضی اللہ عنہا۔ حضور پاک اوپر آئے، موٹی تگڑی تازی ہو گئی اور ایسی دوڑی کہ سب کو کراس کر گئی۔ اب نبوت سے پہلے، حضور پاک کے اعلان نبوت سے پہلے حضور کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، تو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ یعنی نبی اعلان نبوت سے پہلے ایسا کام کرے جو کسی اور سے نہ ہو سکتا ہو، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب اعلان نبوت ہو جائے اور اعلان نبوت ہونے کے بعد اللہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی ایسا اہم کام ظاہر کر دے، جیسے حضور پاک نے انگلی مبارک اٹھائی، چاند 2 ٹکڑے ہوا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے نبی کا خاص فعل ارہاس ہوتا ہے، اعلان نبوت کے بعد معجزہ ہوتا ہے۔ اب ذرا امت میں آئیں، امت میں 2 کام ہیں، یا کرامت ہے یا استدراج ہے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ استدراج کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی سنت کا پابند ہو، رسول پاک کے احکامات پہ عمل فرما ہو، حضور پاک کا تابع دار، حبدار، فرما بردار ہو، اور اس سے اس کے ہاتھ پہ اللہ ایسا کام ظاہر کرا دے جو عام بندے سے نہ ہو سکے۔ کوئی بندہ اپنے وقت کے پیغمبر کو کیوں نہ ماننے والا ہو، چاہے پہلے کا بندہ ہو یا بعد کا ہو، نبی نہ ہو لیکن نبی کی اتباع کرنے والا ہو، نبوت نہ ہو لیکن وہ اللہ کا ولی ہو، اس کے ہاتھ پہ جو کام ظاہر ہوگا اسے کرامت کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے اور میں نے پڑھا ہے، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، نبی نہیں ہیں، ولیہ ہیں۔ رب نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے مریم پریشان ہو رہی ہے، یہ اس تنے کو کھینچ، رب تیرے اوپر تر و تازہ کھجور پھینکے گا۔ حضرت مریم کے ذہن میں آیا تر و تازہ کھجور جذع نخل سے، سوکھے تنے سے جو کھجور کا ہے بالکل سوکھ چکا ہے، کیسے آئیں گے؟ فرشتے نے کہا مریم کھینچنا تیرا کام ہے، بھیجنا رب کا کام ہے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ نمبر 4، بندہ مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہو، یا ہو تو مسلمان لیکن شریعت کا پابند نہ ہو، گناہ گار ہو، خطا کار ہو، روسیہ کار ہو، شریعت کا مخالف ہو، اس بندے کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام صادر ہو جائے جو عام سے نہیں ہو سکتا، عام بندے اس کام کے کرنے سے عاجز ہو، اسے استدراج کہتے ہیں۔ جیسے دجال آئے گا، بادلوں کو حکم کرے گا اوے دائیں چلے جاؤ، وہ چلے جائیں گے، ادھر برسیں گے،
बाएं चले जाओ वो उधर जाएंगे, उधर बरसेंगे, इकट्ठे होके इधर आओ वो यहीं बरसेंगे। अब दज्जाल मुसलमान नहीं बेईमान है, ताबेदार नहीं गद्दार है, हुबदार नहीं गुनाहगार है। ऐसा बंदा अगर ये काम करेगा तो ये इरहास भी नहीं है, मोजज़ा भी नहीं है, करामत भी नहीं है, इस्तिदराज है। कितनी चीजें हो गई? ये मैंने आपको उन्वान बताया है, इस पर मैं चंद मिसालें आपकी खिदमत में रखूंगा। तवज्जो है? हाँ, इसलिए पूछता हूँ, बात इल्मी है ना, ताकि मैं अवामी लहजे में आपकी खिदमत में कुछ कह पाऊँ। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको खुश व खुरम रखे। आपके और मेरे पाक पैगंबर के मौजज़ात भी हैं, इरहासात भी हैं, इस तरह उम्मत में करामात भी हैं, बेईमानों के इस्तिदराजात भी हैं। हम अहलु सुन्नत वल जमात सबके कायल हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मौजज़ा हो, इरहास हो, करामत हो या इस तरह इस्तिदराज हो, ये अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह के बस में है, अल्लाह की कुदरत में है। रब चाहेगा नबी मौजज़ा जाहिर कर दे, और अल्लाह चाहे तो नबी के हाथ पे भी मौजज़ा जाहिर नहीं हो सकता। आप कहेंगे कैसे? नबी को तो मौजज़ा होता है। भाई अल्लाह के हुक्म से होता है, बगैर हुक्म खुदाबंदी नहीं हो सकता। करामत वली के हाथ पे जाहिर होती है, हुक्म रब्बानी से, अमर रब्बानी से, मनशा खुदाबंदी से। अगर अल्लाह की चाहत ना हो, वली के हाथ पे करामत जाहिर नहीं होती। मिसाल लीजिए, सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ है। रब्बे कायनात ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अगवा और हजरत यूसुफ की वापसी का वाकया मुकम्मल का मुकम्मल बयान फरमाया है। भाइयों ने कहा, अब्बू यूसुफ को हमारे साथ भेज दें, गदन यरता वयलअब, कल जाएंगे बिल्कुल जंगलात में, खेलेंगे कूदेंगे, खाएंगे पिएंगे, खुशियां मनाएंगे। छोटा भाई यूसुफ भी साथ होगा। भाइयों के दिल में कुछ और चल रहा था, मन की मुरादें कुछ और थी। क्या था? अब्बू की तवज्जो इस पे है, हम पे नहीं है तो छोटा, लेकिन हमारे काम में कुछ और मोमड़ा खराब कर दिया, लिहाजा इसको नौजुबिल्लाह फिनिश करो। अब्बू की मोहब्बत लेंगे, अब्बू से वजाहत लेंगे, अब्बू की तवज्जो लेंगे, और तवज्जो का मरकज वालिद के हम हो जाएंगे। लेकिन बहाना लगाया, साथ ले जाते हैं, यरता वयलब, खेलेंगे कूदेंगे, हंसेंगे हंसाएंगे, सैर सपाटा करके शाम को भाई वापस आ जाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद और इन भाइयों के वालिद ने, यानी माओं का फर्क था, वरना बाप शरीक भाई थे। उन्होंने कहा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, ये पोते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, बेटे हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के। कहा, मेरे बेटो, कहीं मेरे बच्चे को आप नुकसान तो नहीं दोगे? कहा, अब्बू हो सकता है, हम ऐसा नहीं करेंगे, अपनी जान पे खेल के इसकी हिफाजत करेंगे। वो साथ ले गए। जब वहां पहुंचे, उन्होंने कहा, क्या करें? इधर उधर देखा, कहा एक काम करो, यहाँ जंगल में भेड़िए बहुत है, अब्बे को जाके कह देंगे, अब्बा जी भेड़िया आया, यूसुफ को खा गया। अब हम क्या करते? हम तो बैठे थे कि इसकी हिफाजत करेंगे, ख्याल थोड़ा इधर हुआ, इसे भेड़िया खा गया। अब्बू हमसे कुछ न हो सका। कहा, जी ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतारी, कमीज अपने पास रखी, शिकार में कोई परिंदा जिसे शिकार किया था उसके खून को निकाला, कमीज पे लगा दिया, इधर उधर कमीज को रंगीन किया, खून आलूदा किया, और भाई को जाकर कुएं में फेंक दिया। ये यहां रहे और इस पर झूठा खून लगाकर रात के वक्त
ابے کے پاس آئے، قرآن کریم کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ أَبَاهُمْ بِدَمٍ كَذِبٍ، یہ اپنے ابا جان کے پاس جھوٹا خون لے کر آئے، عشاء یبکون، رات کا وقت تھا، روتے آئے، اس پر شور شرابہ کرتے آئے، ابو بہت برا ہو گیا، ابا جان بہت خطا ہو گئی، کیا ہوا؟ چھوٹے بھائی کو لے گئے تھے، ہم نے اسے بٹھایا تھا کہ تو یہاں بیٹھ، اس کو کہا تھا ادھر ادھر نہ جانا، سامان کی حفاظت کر، اندہ متاعنا، یہ ہمارے لشکر کا سامان ہے، زاد سفر ہے، کھانا پینا ہے، بٹھا گئے، وَنَحْنُ عَنْهُ غَافِلُونَ، ہم ایک طرف گئے، ہماری توجہ نہ رہی، غلطی اسی کی تھی، وہاں سے بھاگا، دوڑا، بھیڑیا آیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور اسے بھیڑیا آ کر کھا گیا، ابو یہ قمیض لے لینا، جھوٹ بولا۔ باپ نے سمجھ لیا کہ اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو اس پر بھیڑیوں کے پھاڑنے کے نشانات تو ہوتے، یہ کیسا ریڈی میڈ بھیڑیا تھا جو قمیض کو اتار کے ایک طرف رکھ دیا اور باقی بندے کو اندر سے کھا لیا۔ بھائی عقل مند بھیڑیا کیسے آ گیا؟ لیکن انہوں نے کہا میں اپنا تمام معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کہہ رہے ہو، جو بتا رہے ہو، جو سنا رہے ہو، اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب توجہ رکھنا، ایک وقت گزرا، 40 سال کی تاریخ کے پہیے نے پلٹ کھایا، باپ بیٹے کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہے، یہ کنویں میں ہے، فَأَدْلَا دَلْوَ، ایک قافلہ آیا، کنویں میں ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نکل کے باہر آئے ڈول سے، قافلے والے ایک دوسرے کہنے لگے اوئے پانی کے لیے ڈول ڈالا، خوبصورت حسین و جمیل بچہ کیسے آیا؟ اسے بیچیں گے، پیسہ کمائیں گے، بولے گئے مصر کے بازار میں جا کر بیچنے کی بات لگی، بولیاں لگیں، فروخت ہونے کا معاملہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا، وہ وہاں گئے، معاملات، پوری تاریخ، آخر کار حضرت یوسف کو رب نے عزت دی اور یہ وزیر خزانہ بن گئے، قحط پڑ گیا، لوگ سرکار کے پاس آتے، آ کر استدعا کرتے کہ جی ہمیں بھی کچھ کھانے پینے کا دے دیجئے، حکومت مہر لگا کر بوریاں دیتی، غلے کے وہ لے جاتے۔ یہ بھائی بھی اپنے ابے سے کہہ کر گئے، جب وہاں گئے تو حضرت یوسف نے پہچان لیا، انہیں بڑے طریقے سے قریب بٹھایا، اور یہ جو پیسے لائے تھے ردت الیہم، قرآن کہتے ہیں وہ پیسے بھی ان کے بوروں میں رکھوائے اور غلہ بھی بھر دیا، کہا جاؤ، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا کام ہے، کیا نام ہے، ظاہر نہیں کیا میں کون ہوں، پہچان گئے تھے حضرت یوسف، انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ابا جی ہے، بس ہم بھائی ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، یوں ہے یوں ہے، کہا اچھا ٹھیک ہے، اگلی بار آؤ گے تو انشاءاللہ تمہیں اس سے بھی ڈبل ملے گا، کہا جی ٹھیک ہے، بہت اچھا، کہا اچھا جتنے بندے زیادہ آؤ گے اتنے زیادہ بورے ملیں گے۔ ایک گھر گئے اور باپ کے سامنے بادشاہ کی تعریفیں، واہ واہ یہ وہ فلاں فلاں، اگلی دفعہ لینے گئے، ابا چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے، تو والد نے کہا تم وہی ہو نا، پہلے اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اب بنیامین کی مطالبہ کر رہے ہو، میں کیسے بھیجوں؟ اللہ رسول ادھر ادھر قسم اعتماد اعتبار بلیونگ، پتہ نہیں وعدہ میثاق، پتہ نہیں پیمان، اور اس پر کوئی پرومس، اور سارے طریقے فالو کیے، آخر بھائی کو لے گئے۔ جب وہاں پہنچے حضرت یوسف سمجھ گئے، اپنے بھائی کو پہچان لیا، تو ایک طریقہ کیا، قرآن کریم کہتا ہے وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، یہ طریقہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سینہ اقدس میں ڈالا، ایک کام کرو، کیا کرو، یوں کرو، پورا پلان دیا اپنے بندوں کو، ان کے بورے بند کر دیے گئے، جتنے بندے تھے اتنے، بادشاہ کے سونے کا سرکاری پیمانہ، کہا وہ یامین کے بنیامین کے بورے میں اندر بند کر دو، سیلو، تاکہ ہم بعد میں کہہ سکیں کہ اس نے چوری کیا۔ یہی ہوا، سارے نکل پڑے، جانے لگے تو اعلان کر دیا
فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ بادشاہ کے اعلان والے نے اعلان کیا، ہوئے بادشاہوں کی چیزیں چرا کے جاتے ہو، محسنوں کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں؟ تو اعلان ہو گئے اور سارے لوگ رک گئے، کہا جی تلاشیاں لیں، پکڑا گیا تلاشی۔ تو ان بھائیوں سے کہا تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو بالکل بڑے پارسا، بڑے نیکوکار، شب دار، تہجد گزار، ایسا نہیں ہے۔ کہا اگر نکلا ہے تمہارے بوروں سے؟ انہوں نے کہا جس بھائی سے نکلا ہے پکڑ کے اسے اپنے پاس باندھ دینا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ پہلے اور بوروں کو کھولتے کھولتے آخر میں آمدم برسر مطلب اس بورے کو کھولا، اندر سے نکلا، کا دیکھا بنیامین کے بورے سے نکلا۔ تو اب بھائیوں نے کیا کہا؟ بادشاہ میں معاف کر دے، اس کا پہلے ایک بھائی تھا اس نے بھی ایسا کیا تھا، یہ اسی کا بھائی ہے۔ اندازہ لگاؤ، توجہ رکھنا، میں جہاں آپ کو لا رہا ہوں، جس عنوان پہ لا رہا ہوں، اس نقطے کو ذہن میں رکھنا۔ حضرت یوسف نے دل ہی دل میں دبائی بات، اچھا اس کے بھائی نے بھی یوں کیا تھا؟ کہ یوں کیا؟ کہا اب تم ہی نے کہا ہے کہ جس کے بورے سے چیز برآمد ہوئی اس کو پکڑ لیں گے، لہٰذا یہ گرفتار ہے، نہیں جانے دیتے۔ اب تو رونا پیٹنا شروع ہو گیا، ایک دوسرے کہنے لگے ابے کو کیا جواب دیں گے، مر جائیں گے، زمین میں گر جائیں گے، اتنی اب ہم میں تاب نہیں رہی ابو جی کا صاف نہ کر سکے۔ تو بڑے بھائی نے کہا چلو میں اس کے ساتھ اپنی مرضی سے خود گرفتاری پیش کرتا ہوں، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوں، جاؤ گھر بتا دینا ابو کو۔ یوں ہوا تھا، بڑا بھائی بیٹھ گیا، یہ بیٹھ گئے۔ کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ کہا ہمارے ابا جی بہت بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، آپ ایسا نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا آپ کے ابو کو؟ کہا 40 سال سے رو رہے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، سمندری کو دوستو ایک عام لفظ نہیں ہے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کا معنی پیغمبر کی دونوں آنکھوں کی بینائی کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے۔ وقت کا نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا، یعقوب نبی، والد اسحاق نبی، والد ابراہیم نبی، کتنا بڑا سلسلہ تو ذاب ہے۔ چوتھی نسل میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ کہا اچھا اگر تم پھر ابا جی کو بھی یہاں لے آؤ؟ کہا ابو نہیں آ سکتے۔ تو انہوں نے اپنی قمیض اتاری، کہا اس میں ایک بڑا خاص کرامت ہے، خاص اچھائی ہے، خاص بات ہے، لے جاؤ اپنے ابو کو دو گے نا، آپ کے ابو اس کو چہرے پر ملیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ توجہ رکھنا، سمندری کو دوستوں میں دلیل دے رہا ہوں، یہ قافلہ یہاں سے چلا ہے بھائیوں کا، بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی یہاں گرفتار ہیں۔ حضرت یعقوب دور بیٹھے کہہ رہے ہیں، سینکڑوں میل دور سے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور مجمع میں پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کو کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا آدمی کیا کہہ رہا ہے تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ بہرحال وہ آئے، معاملہ کھلا، بھائیوں نے معافی مانگی اور کلیئرفیکیشن ہو گئی۔ میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا، میں کچھ اور بتا رہا ہوں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، میں نے کہا کہ معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے، نبوت کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ چاہے تو ہوتا ہے، رب نہ چاہے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اگر معجزہ نبی پاک کے اپنے اختیار میں ہوتا، اللہ کی طاقت سے باہر نبی کے پاس ہوتا تو حضرت یوسف کی خوشبو اس وقت کیوں نہ آئی جب پڑوس کے کنان کے کنویں میں حضرت یوسف کو انہوں نے ڈالا تھا، پھر 40 سال تک باپ بیٹا جدا رہے، خوشبو کیوں نہ آئی؟ وجہ یہ تھی اللہ نے خبر روک دی، اور جب منشاء خداوندی چاہت الہی کا امر آیا تو سینکڑوں میل دور کی خوشبو بھی محسوس ہونے لگی۔ یہ ہے معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں۔ یہ کوئی گستاخی نہیں ہے جو کوئی کہے نبی پاک کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ بھائی اپنے اپنے کام ہیں، اللہ کے کام اللہ کے ہیں، خالق کے کام خالق کے ہیں، مخلوق کے کام مخلوق کے ہیں۔ یہ اللہ کے اختیار میں، اپنے اختیار میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اگر کہیں نبی کے ذاتی اختیار میں تھا تو پھر جان بوجھ کے اختیار استعمال نہیں کیا، روتے رہے اور آنکھیں سفید کرا دی۔
بھائی اختیار میں نہیں ہے. کس کے اختیار میں ہے؟ غیرت سے بولیے, کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے. یہ میں اسی لیے بلوا رہا ہوں کہ میرے سفر کا اندازہ بھی تو لگاؤ, میں کتنا چل کے آپ کے پاس آیا ہوں. تو اللہ کے اختیار میں ہے, یہ ہے معجزہ. رب چاہے دکھا دے, اللہ چاہے نہ دکھائے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کے معجزات برحق ہیں. میں حضور پاک کے چند معجزوں پر بات کرتا ہوں, پھر آخر میں اس مضمون کو مزید چلاؤں گا, توجہ رکھنا. اور رسول اللہ کے ارہاس بھی ہیں, معجزات بھی ہیں. ارہاس کا معنی اعلان نبوت سے پہلے اور معجزات کا معنی اعلان نبوت کے بعد. ارہاس میں رسول پاک کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے, سینہ مبارک سے دل اقدس کو نکال کے دھویا گیا ہے. 2 مرتبہ اعلان نبوت کے بعد, 2 مرتبہ اعلان نبوت سے پہلے. جو پہلے 2 مرتبہ شق صدر ہے وہ ارہاسات میں ہے, اور اگلے 2 جو ہے یہ معجزات میں. پہلا 2.5 سال کی عمر میں دل اقدس کو نکال کر دھویا گیا تھا, جب حضرت رسول پاک علیہ السلام اپنے بھائی عبداللہ بن حارث, عبداللہ بن حلیمہ سعدیہ, ان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہیں, بیٹھے. اور اس بھائی نے آ کر عبداللہ نے اپنی اماں حضرت حلیمہ کو بتایا, اماں وہ میرا رضائی بھائی جو ہے اس کو چند بندوں نے لٹا دیا ہے. لٹانے کے بعد اس کے سینے کو پھاڑا ہے. امی آؤ. حضرت اماں حلیمہ دوڑتی گئی, آنن فانن پہنچی, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ کہ رسول اللہ قدر پریشان, جیسے بچپن کی فطرت, قدر پریشان تھے, تو انہیں سینے سے لگایا. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے بات بتا دی, یوں ہوا. تو انہیں سینے سے یوں بٹن جو اس زمانے کے تھے کھول کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے. حیران ہو گئی اماں حلیمہ کہ کیا ہو گیا, بچے نے آج تک جھوٹ نہیں بولا اور ابھی یہ کہہ رہا ہے تو سچ ہی کہہ رہا ہے, اور ادھر کوئی نشان ہی نہیں ہے. اس پریشانی کے عالم میں رسول پاک کو لے کر آئی تھی اماں آمنہ کے پاس کہ آپ اپنی امانت سنبھال لیں, کہیں ہم سے کچھ اوپر نیچے کا معاملہ نہ ہو. لیکن وہ زمانہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی. اماں آمنہ نے کہا احسان پورا کرو, اب تو وبا پھیلی ہے, اس بچے کو اور بھی لے جاؤ. 4 سال حضور یہاں رہے ہیں. جس جگہ یہ معجزہ ہوا ہے نا سمندری کے دوستو, یہ ارہاس ہوا ہے جس درخت کے نیچے, جس علاقے میں, اس جگہ کا نام ہے وادی بنو سعد. میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں کبھی وہاں جاؤں, بڑی خواہش تھی, میں نہیں جا سکا کیونکہ ادھر حجاج کو, عمرے والوں کو تو پہلے جانے کی اجازت نہیں ہے نا, وہ جگہ ہی ایسی ہے, بالکل علاقہ ممنوع ہے, نو انٹری ہے وہاں عام بندے کی. اللہ سے مانگ کے اللہ رب العزت نے ایک ویزا عطا کیا جسے زیارہ حکومیہ کہتے ہیں, اس ویزے کی بنیاد پہ ادھر جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے, گزرنے کے لیے فیملی چاہیے. رب العزت نے اس کا انتظام فرمایا. میں مکہ مکرمہ میں میری جو تیسری ساس ہے ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمارا سفر کرایا, ہم بطور فیملی وہاں گئے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھا ہے اور اس کا دیدار کیا. میں نے تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے یہاں بتائے ہیں, اس وادیوں میں, اس پہاڑوں پر, اس سنگریزوں پر, ان مکانات پر, ان نشانات پر جہاں رسول پاک کے 4 سال کا بچپنا گزرا. یہ طائف سے 70 کلومیٹر سامنے وادی شفا کو کراس کر کے آپ آگے چلیں گے, 70 کلومیٹر, پھر برلب سڑک, آپ وہاں جائیے. میں وہاں گیا, رب کریم نے بڑا فضل فرمایا. اس گھر میں جس کو حضرت اماں حلیمہ کا گھر کہتے ہیں, وہاں ایک کنواں اس کے ساتھ ہوتا تھا, جس کنویں سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ پانی بھرا جاتا تھا, پھر بکریوں کو پلایا جاتا تھا, پھر وہ پانی خود استعمال کرتے تھے. 1400 سال گزر گئے, وہ کنواں آج بھی اسی حالت میں موجود ہے. ہاں اس کی منڈھیریں پکی کر دی گئی ہیں, واٹر پمپ لگا دیا گیا ہے, باقی معاملات اور ہیں, لیکن وہ اوریجنل شکل میں ہے. تھوڑی بہت اس کی ترمیم کے ساتھ, اضافے کے ساتھ, تھوڑی تعمیر کنسٹرکشن کے ساتھ وہ وہاں موجود ہے. اور وہ مکانات اگرچہ اب ان کی چھتیں نہیں ہیں لیکن ان کے دیواریں ضرور ہیں. ان کی وہ حالت جس میں رسول پاک رہے ہیں وہ دیکھ کر بندہ حیران ہو جائے.
جنہیں اپنے ضبط کے بندھن کو بڑا کنٹرول کیا. ہم 4 گھنٹے وہاں روتے گزرے. وہاں کی کیفیت بیان سے باہر ہے، یہ الفاظ پہ نہیں بتا سکتا. یہ فیلنگز ہے، یہ احساس ہے. آپ ایک نظر دیکھیں گے نا کہ وہ پہاڑ ہے جن پر میرے نبی کی براہ راست نظر پڑی تھی. یار یہ وہ گھر ہے جس گھر میں بچپنا رسول اللہ کا 4 سال رہا ہے. اماں حلیمہ، حضرت حارث حضور پاک کے رضائی والد عبداللہ، ان کا بیٹا انیسہ، حضرت رسول پاک علیہ السلام کی بہن شیمہ، رسول اللہ کی بہن، جو دونوں رضائی بہنیں ہیں جن کے ساتھ اللہ کے رسول کی اماں جان یعنی اماں حلیمہ کو انہوں نے دودھ پیا. اور وہ منظر، اور مشکات میں ایک روایت آتی ہے حضرت شیمہ فرماتی ہیں، شیمہ حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، یہ رسول اللہ کی دودھ والی بہن ہے. اللہم ابقنا فینا محمدا، کہتی ہیں جب میں جھولا جھولاتی تھی نا اپنے بھائی کا تو میں یہ لوری دیتی تھی کہ اے اللہ اسے کچھ نہ کہنا، ہمارے لیے اسے باقی رکھ، ہمارے لیے اسے باقی رکھ. اس شیمہ کی رسول اللہ سے ملاقات ہے. ابھی مولانا بیان کر رہے تھے نا کہ کملی والے نے باہر سے آئی ہوئی بچی کو چادر دی ہے، ان میں یہ شیمہ کا واقعہ بھی موجود ہے. اس نے صحابہ کرام کو حوازن کی جنگ میں کہا تھا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، اور اپنے بیبی پاک سے جا کر پوچھ لے کہ چھوٹی عمر میں انہوں نے مجھے یہاں دندی لگائی تو نشانات آج تک موجود، آج تک موجود. ان کے لیے چادر بچھی تھی، ان کے اللہ پاک نے کلمہ نصیب فرمایا ہے. میرے لیے تفصیل ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ اس جگہ یہ رسول اللہ کے ساتھ یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، اسے ارہاس کہتے ہیں. اور یہاں ایک بات مزید بھی کہوں، علماء سیر نے لکھا ہے کہ محلے کی بکریاں ایک چراگاہ میں چرنے جاتی ہیں، اماں حلیمہ کی بھی جاتی. شام کو جب واپس آتی تو اماں حلیمہ کی بکریوں سے جو دودھ نکلتا نا وہ باقیوں کی بکریاں ملا کر بھی وہ دودھ نہ دیتی. تو محلے والوں نے اپنے چرانے والوں سے گلہ کیا کہ تم کس چراگاہ میں اپنی بکریوں کو چراتے ہو، وہاں لے جاؤ نا جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں. تو بچیاں کہتی تھی اللہ کی قسم ہم بھی وہاں لے کر جاتے ہیں. لیکن انہیں کیا معلوم کہ اس گھر میں کون آ چکا ہے. یہ رسول اللہ کے ارہاس ہے. کہتے ہیں ایک بار ایک بالکل مریض سا بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ بچپنے میں اس کے جو کٹورا نما برتن تھا جو پانی پیا تو اس میں چلا گیا، تو وہ ہاتھ لگا ہوا پانی اس نے پیا تو وہ چیچک کی بیماری سے صحت یاب ہو گیا. تو کہتے ہیں اس دن سے تو لائن بند گئی کہ جس کو بیماری ہوتی ہے وہ کہتی اسے اپنے اس پیارے بچے سے کہیں اس میں ہاتھ ڈالے، ہم پانی پئیں گے ہمیں شفا ملے. یہ ارہاسات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان ارہاسات کی بڑی تفصیل ہے، بڑی تفصیل ہے. ایک 10 سال کی عمر میں بھی رسول پاک علیہ السلام کا شک صدر ہوا ہے. صرف 2.5 میں نہیں 10 میں بھی ہوا ہے. اور 10 میں رسول پاک علیہ السلام کے دل اقدس کو نکال کر دھویا گیا. یہ بھی ارہاس میں شامل ہے. بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں صرف جھلکی دے رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب معجزات پہ آئے نا اعلان نبوت کے بعد جو معجزات ہیں آپ اس پر بھی حیران ہو جائیں گے کہ حضور پاک علیہ السلام کے معجزات کی تفصیل کیا ہے، ترتیب کیا ہے. چلو میں ایک ترتیب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو اللہ کا قرآن ہے. یہ قرآن کریم سے بدلا نہیں جا سکتا، محرف و مبدل نہیں ہو سکتا. اس میں اپنی طرف سے کوئی بات ڈالے تو وہ چل نہیں سکتی. کوئی ختم کرنا چاہے تو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. اگر یہ سفینوں میں نہیں ہوگا تو مسلمانوں کے سینوں سے نکلے گا. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے اس کی حفاظت کی. دنیا میں کتنے کام ہوئے ہیں اس قرآن کریم کے خلاف، کتنے معاملات میں سازشیں ہوئی ہیں، لیکن آج تک قرآن کریم کی ایک زیر و زبر بھی نہیں بدلی. یہ حضور پاک کا معجزہ ہے. اس معجزے کے ساتھ اگر آگے چلیں تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج معجزہ ہے. معراج بہت بڑا معجزہ. اس معراج سے اگر تھوڑا پہلے آئے نا
طائف کی وادی میں بھی اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے، وہ یہ ہے، میں طائف کا پورا واقعہ نہیں بتا رہا، یہ طائف کی جگہ بھی میں نے دیکھی ہے، اس باغ میں نفل بھی پڑھی ہے جس باغ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عاداس کو بیعت کر کے مسلمان کیا تھا۔ جب طائف کے ظالموں نے ظلم کی ہے نا، پتھر مارے اور خون نکلا، واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، تو حضور پاک نے جب ایک باغ میں پناہ لی تو اس باغ کا مالک تھا تو غیر مسلم لیکن مہمان نواز تھا، اس نے اپنے غلام کو کہا بیٹا یہ انگوروں کو خوشہ توڑو اور اس اجنبی مہمان کے پاس لے جاؤ۔ حضور پاک کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، 22ویں پارے کے دوسرے صفحے پہ اس صحابی کا نام قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے، فلما قضا زید منہا، یہ ساتھ ہے۔ وہ جب خوشہ لے کر آیا اللہ کے رسول کے سامنے رکھا، رسول اللہ نے خوشے سے توڑ کے چند انگور تو کھائے، اس لیے کہتے ہیں کہ طائف کے انگوروں میں رب نے برکت رکھی ہے۔ میں جب طائف گیا نا تو میں وہاں کی فروٹ منڈی میں گھوم گھوم کے تھک گیا کہ مجھے طائف کا پکا ہوا، یہاں کا بنا ہوا، یہاں کا پیدا شدہ فروٹ دو، لیکن کوئی انڈین ہے، کوئی فلپائنی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی باہر سے، بڑی مشکل سے ہمیں جا کر فروٹ ملا تو ہم نے وہاں کا نوش کیا کہ یہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں سے کھایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے بہت بڑے راوی ہیں، اس امت کے امام المفسرین ہیں، ان کی قبر مبارک وہیں طائف میں حضور کے اس باغ کے ساتھ موجود ہے۔ میں نے الحمدللہ 2 بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قبر پہ حاضری دی ہے، جامع عبداللہ بن عباس کے نام سے وہاں بہت بڑی مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ شاید حدیث پاک کی کتاب کا کوئی صفحہ خالی ہو ان ابن عباس عن رسول اللہ نہ ہو، تو ان کی قبر مبارک بھی وہاں ہے۔ تو رسول پاک کا معجزہ کیا ظاہر ہو؟ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا جو غلام لے کر آیا کھجور، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عاداس۔ کہا کہاں سے ہو؟ تو اس نے گویا کہا ہوگا میں بہت دور سے ہوں، وہ غیر ملکی تھا، سعودیہ کا نہیں تھا، حجازی نہیں تھا، کہ جی میں بہت دور سے ہوں۔ آقا نامدار نے رحمت للعالمین کے دامن پھیلاتے ہوئے فرمایا بیٹا بتا کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے ہوں گے، میں نینوا کا رہنے والا ہوں، نینوا عراق کا سٹی ہے، موجودہ نام اس کا موصل ہے، نینوا۔ حضور پاک نے فرمایا کون نہیں جانتا؟ نینوا میں اللہ نے میرے بھائی کو نبوت عطا کی تھی جس کا نام حضرت یونس ابن متہ ہے۔ آنکھیں پھٹی رہ گئی عاداس کی، حیران یوں، اس نے کہا اللہ اکبر، واقعی یہ پیغمبر کی قبر مبارک وہاں ہے، ادھر والا تو ایک بندہ نہیں جانتا، میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں کسی کو پتہ نہیں ہے، آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ ان کی قبر وہاں ہے اور وہ نبی ہے اللہ کے؟ حضور پاک علیہ السلام نے دعوت دی اسلام کی کہ جس دعوت کو میں لے کر آیا ہوں یہ توحید کی دعوت رب نے حضرت یونس کو دی تھی۔ اس نے کہا آپ کی اس دعوت پہ داخل ہونے اور ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور پاک نے کلمہ طیبہ پیش کیا، سمندری کے دوستوں ادھر بیٹھا بیٹھا مسلمان بن کے صحابی بن گیا۔ جب واپس چلا نا تو وہ باغ کا مالک جس نے خوشہ دے کر بھیجا تھا نا، اپنے دوستوں کے ارد گرد جرمٹ میں بیٹھا تھا، اس نے دوستوں کو کہا یہ وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا۔ کہا یار اسے میں نے بڑے عرصے سے پال رکھا ہے، میرا غلام ہے، میرا کام کرتا ہے، میرا قریبی ہے، میں جانتا ہوں اس بندے کا چہرہ جاتے ہوئے کچھ اور تھا، واپسی بھی کچھ اور ہے، یار کیا مطلب ہے؟ میری بات کا مطلب یہ بھی رسول اللہ کے معجزات میں ایک معجزہ ہے۔ دیکھو آنن فانن یوں خبر دی ہے، لیکن اتنی تکلیف کے باوجود، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے کے باوجود بھی حضور پاک نے دعوت دین سے بیزاری نہیں کی، دعوت وہیں بھی دی۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے سخت دن آپ پہ کون سا آیا؟ کہا عائشہ پوری قربانیاں ایک طرف رکھ دے اور طائف کی وادی کا دن ایک طرف رکھ دے، یہ بھاری ہو جائے گا۔ طائف طائف طائف، میں جب وہاں گیا ہوں نا میں نے محسوس کیا ہے کہ طائف کا علاقہ ٹھنڈا ہے، بہت ٹھنڈا ہے۔ آپ وادی شفا جائے آپ کو مری اور پتہ نہیں نتھیا گلی کی ٹھنڈک بھول جائے، اور ٹھنڈے ایریا میں پتھر لگے تو سردی کے دنوں میں
زخم کی تکلیف گرمی کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ شدت علم کا اندازہ لگا لیں۔ میں طائف میں تھا، وادی شیفہ چڑھے آپ یوں کانپنا شروع ہو جائیں، حالانکہ نیچے 120 کلومیٹر مکہ مکرمہ میں آپ آئیں اور غضب کی گرمی آپ دیکھیں کہ گرمی کہتے کیسے ہیں۔ طائف ایسی جگہ ہے، 50 دن اللہ کے رسول کا سفر ہے جانے اور آنے کا۔ آج طائف کے 2 راستے ہیں، سعودیہ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ایک راستے کہتے ہیں طریق الہدا، وہ پہاڑی سلسلہ ہے، ہلز ایریا سے ہو کر جاتا ہے، واہ کیا بلندی ہے، بارکھان کی چوٹیاں بھی آپ کو پاکستانی بھول جائیں اس بلندی کو دیکھ کر۔ لیکن اگر آپ دوسرا راستہ دیکھیں، اسے کہتے ہیں طریق سیل الکبیر، اس میں پہاڑیاں نہیں ہیں، ڈھلوان اور وادیوں کا راستہ ہے۔ میں نے کئی بار ان دونوں راستوں پہ سفر کیا اور تحقیق کی کہ حضور پاک کس راستے سے گئے تھے، تو ثابت ہوا کہ حضور پاک دوسرے راستے سے گئے ہیں جس میں پہاڑیاں نہیں ہیں، وہ تھوڑا لمبا سا ہے۔ یہ تو موجودہ راستے میں حکمرانوں نے بنایا ہے، ورنہ وہ پرانا راستہ ہے۔ اور اس راستے میں ایک مسجد آتی ہے، مسجد میقات۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں آپ کے اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 55 بار حج کا احرام باندھا ہے۔ میں نے الحمدللہ کئی بار وہاں سے احرام عمرے کا باندھا۔ دعا کریں اللہ حج کی بھی سعادت عطا فرمائے، اللہ آپ تمام کو عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو یہ وہ جگہ ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک معجزہ، ان معجزات میں اگر آگے چاہیں تو ہجرت میں آئیں، ہجرت کا سفر معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام گھر میں 100 بندوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ قرآن کریم کہتے ہیں بے ایمان آئے اور کہا قتل کر دو، جلا وطن کر دو یا اپنے شہر سے نکال دو۔ 100 بندوں نے گھیرا ڈالا ہے، ہر قوم کا 1-2 بندے ہیں تاکہ ہم قتل کر دیں اس نبی کو۔ تو اس نبی کے گھرانے، اس نبی کے گھر والے، اس نبی کے فیملی ممبر، خاندانی کسی ایک قوم سے قصاص اور بدلے کا مطالبہ نہ کر پائیں، کیونکہ ہر قوم کا بندہ اس پر حملے میں شامل ہوگا۔ ان بے ایمانوں نے یہ تدبیر کی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیریں کی ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، رب کی تدبیر ان کی تدبیروں کو کھا گئی۔ حضور پاک گھر سے نکلے، حضرت علی کو بستر دیا، امانتیں حوالے کی، باہر چلے۔ رسول پاک نے شاہت الوجوہ فرمایا، ایک مٹھی لی، ان کی طرف پھینکی۔ قرآن کریم کہتا ہے، سورۃ یاسین کا پہلا رکوع بتاتا ہے، پارہ نمبر 22 ہے، یہ پارہ نمبر 22 کا آخری صفحہ ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پیغمبر اسلام کی مٹھی مٹی کو جانا تھا، یہ اندھے ہو گئے۔ آنکھوں میں، چہرے میں 2 آنکھیں رکھنے کے باوجود، آنکھوں میں بینائی رکھنے کے باوجود، اس وقت اینکیں بھی نہیں تھی، لینز بھی نہیں تھے، یہ اپنی آنکھوں سے براہ راست لائیو سیشن دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر کا نکلنا دیکھ نہ سکے، گزرنا دیکھ نہ سکے، ساتھ چلنا آواز سن نہ سکے، اندھے ہو گئے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ رب فرماتے ہیں ہاتھ پر پردہ ہے، ہاتھ نہیں دیکھ سکتا، ناک پہ پردہ ہے، ناک نہیں دیکھ سکتی، آنکھوں سے پردہ ہٹا تو آنکھیں دیکھ سکتی ہے۔ رب نے فرمایا جس اللہ نے باقی اعضاء پہ پردے لگا کے آنکھ سے پردے ہٹائے ہیں، اس اللہ نے ان کفار کی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیا یا دیکھ نہ سکے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ۔ رسول پاک گئے ہیں، حضرت ابو بکر ملے ہیں، اونٹنی حضرت ابو بکر ملے ہیں، اونٹنی کی تیاری گھر میں رکھی ہے، چلے ہیں، غار ثور میں پہنچے ہیں، مکڑی نے جالا تن دیا ہے فوراً۔ رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ بے ایمان آئے، دیکھتے دیکھتے ایسی جگہ آ گئے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اگر یوں کر کے دیکھتے تو شاید ہمیں دیکھ لیتے، لیکن انہیں روکا گیا اللہ کی طرف سے کہ پیغمبر نے فرما دیا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہیں کرنا، جیسے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے ویسے تیرے ساتھ ہے۔
میں نے میرے اور تیرے کا معنی معنا کی جمع متکلم کی ضمیر سے لیا ہے. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحیرہ کلزم پہ تھے تو فرمایا ان ربی معی سیہدین، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. قوم کو نہیں کہا تمہارے ساتھ. لیکن حضور پاک کے صحابی ابو بکر صدیق کی شان، مقام، مرتبہ، حیثیت، رتبہ، درجہ، ویلیو یہ ہے. اللہ نے آیت اتاری ان اللہ معنا، جیسے مدد تائیدی، نصرت تائیدی، مدد اطمینانی حضور کے ساتھ اللہ کی، ویسے ابو بکر کے ساتھ اللہ کی. وہاں سے نکلے، بلکہ نکلنے سے پہلے ایک معجزہ ہے. اس مشکی نے ڈنگ مارا نا، عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں مشکی حضور کی دیدار کے لیے آیا تھا. ہمارے بعض حضرات کہتے حضور کو دیکھنے آیا تھا، سالوں سے بیٹھا تھا. میں نے کہا پھر حضور کا محب تھا؟ کہتے ہاں مشکی دیکھنے آیا تھا. میں نے کہا اچھا حضور پاک سے پیار کرنے والا تھا، ابو بکر کو تو ڈنگ مار رہا تھا. اے حضور کے پیار کرنے والا ابو بکر کو سلام کرتا ہے. وہ ابو بکر سے کے قریب سے درجہ عقیدت میں گزرتا ہے، وہ ابو بکر کو ڈنگ نہیں مارتا. یہ مشکلوں والی باتیں اپنے پاس رکھیے. ابو بکر صدیق نے برداشت کیا ہے. کیل نہیں چبھا، کوئی کانٹا نہیں چبھا، کوئی چھوٹے موٹے بھیڑ اور بچھو کی بات نہیں ہے، سانپ کی بات ہے. سانپ کی نام ہی کافی ہے. سانپ نے ایک نہیں کئی ڈنگ مارے، کیونکہ سانپ جب ڈنگ مارے اور جگہ بند ہو تو وہ ایک نہیں کئی مارتا ہے. آپ گوگل سرچ کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ تحقیق. لیکن ابو بکر نے ڈنگ پہ ڈنگ سہ کے بھی پاؤں نہیں ہلایا. اے تیرا کام ڈسنا ہے تو میرا کام برداشت کرنا ہے. ادھر آ ستمگر ہنر آزما، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزما. اس کا عملی مظہر دیکھنا ہو تو غار ثور دیکھ لو. دنیا کے تمام جگر کے برداشت کرنے والوں، تم 99.9% بھی ابو بکر کا بالکل مقابلے میں آدھا فیصد بھی نہیں کر سکتے. ابو بکر اس سے بھی آگے ہے. آخر وہ ظاہر جسم میں سرایت کر گئی، جسم میں گھومی. ابو بکر نے آواز نہیں نکالی کہ آرام خراب نہ ہو. آنسو تو بے اختیار ہوتے ہیں نا، آنسو میں تو اختیار نہیں ہے. بے اختیار آنسو نکلا. اے ابو بکر کا آنسو بھی پاک ہے. کیوں؟ یہ کہاں گرا؟ بولیے بولیے یار، ذوق سے بولیے، کہاں گرا؟ حضور پاک کے رخسار انور پہ، جہاں مکھی نہیں بیٹھ سکتی. پیغمبر کا رخسار اتنا معطر، معمر، باسعادت، طیب، طاہر، اطہر، مطہر، پاکیزہ ہے. اس جگہ پہ ابو بکر کا آنسو گرا. حضور کی آنکھ کھلی. مالک یا ابا بکر، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ لدغتنی، اس نے مجھے ڈنگ مارا. کہ ادھر لاؤ. رسول اللہ نے لب لگائی ہے. کیا ڈنگ اور کیا درد. یہ معجزہ نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام کا. آگے چلے. ایک شخص 100 اونٹوں کی لالچ میں رسول پاک کو گرفتار کرنے آیا. سراقہ بن جعشم یا سراقہ بن مالک بن جعشم. رسول اللہ نے قریب پہنچ کے دیکھا وہ آ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نظر دوڑائی تو رب نے کرم کیا کہ اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں دھس گئے. مجھے معاف کر دیں، میں تو آپ کو پکڑنے آیا تھا، معاف کر دیں. کہا معاف کر دو تو کیا کرو گے؟ کہا واپس چلا جاؤں گا. کہا یا اللہ زمین کو حکم فرما اسے چھوڑ دے. زمین نے چھوڑ دیا. گھوڑے کے پاؤں باہر نکلے. سراقہ چل پڑا. راستے میں دل میں خیال آیا، اوے بے وقوف بن رہا ہے تو، ایک بار پھر جا، ہو سکتے ہے زمین وہاں نرم ہو. یہ تو اتفاقی بات ہو گئی ہو. وہ پھر آیا. حضور پاک علیہ السلام نے پھر دعا کے لیے ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے، ابھی منشا پیدا ہوئی، پھر زمین نے جکڑ لیا. پھر نکلا. وہ سہ بارہ آیا. تو آخر میں اللہ کے رسول نے جب اس نے گھوڑے سے معافی مانگ کے نا حضور سے گھوڑے کے پاؤں چھڑائے تو حضور نے فرمایا سراقہ کیا کرتے ہو؟ اوہ دنیا کے 100 اونٹ مجھے گرفتار کرا کے تجھے ملیں گے تو کیا ہوگا؟ کسرا کو جانتے ہو؟
کہا جی ایران کا بہت بڑا روب و دبدبا رکھنے والا حکمران ہے. کہا اس کسرا کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا سونے کے کنگن، پوری دنیا میں اس کی جھنکار ہے، پوری دنیا میں اس کی جو ہے نا آواز ہے کہ اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہے. کہا اپنا وہ وقت یاد کرو جب رب وہی کنگن تیرے ہاتھوں میں لگائیں گے. کہا میرے ساتھ ہوگا؟ کہا جی ہوگا. کہا وعدہ میں جا رہا ہوں. وہ گیا، واپس نہیں پلٹا. رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے. ابو بکر کا زمانہ ختم ہوا، حضرت عمر کا دور شروع ہوا. قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی جنگ ہے، کسرا کے محل پر قبضہ ہوتا ہے، ایران فتح ہوتا ہے. مال غنیمت حضرت عمر کے قدموں میں مدینہ منورہ میں لا کر ڈھیر کر دیا جاتا ہے. سونے کے بادشاہ کے کنگن جب سامنے آتے ہیں، صحابہ کرام میں حضرت عمر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، کہا آج میں اپنے نبی کی بات کو سچا مانتا تو تھا، اب سچا ظاہر کر کے دکھاؤں گا. حضرت سراقہ کو بلایا گیا، کنگن اس کے ہاتھ میں ڈالے گئے، وہ رسول اللہ کی بات پوری ہو گئی. یہ معجزہ دنیا میں نظر آیا. تھوڑا اس سے بھی آگے چلیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ طیبہ. راستے میں بنو خزاعہ ایک علاقہ آتا ہے. میں نے بنو خزاعہ کی بستی دیکھی ہے، الحمدللہ میں نے اس کی زیارت کی ہے. وہاں ایک خیمہ تھا، اسے کہتے تھے ام معبد کا خیمہ. بوڑھی ہے وہ بیٹھی ہے وہاں. یہ دونوں حضرت ابوبکر اور رسول اللہ پہنچے ہیں. کہا آپ تو مہمان ہو، عرب کا رواج ہے کہ مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. میرا جی چاہتا تھا میں تمہیں بکری کا دودھ پلاؤں، پر میری ساری بکریاں چرنے گئی ہوئی ہیں. اور خاتون بڑی مہمان نواز تھی. میں سمجھانے کے لیے کہوں، آپ موٹر وے پر لاہور سے اسلام آباد جائیے، راستے میں آپ کو قیام و طعام ملے گا. یہ پرانے زمانے کا ام معبد کا خیمہ مدینہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان یہاں کا قیام و طعام تھا. یہاں بڑے لوگ ٹھہرا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اماں آپ کی محبتوں کا شکریہ، لیکن ایک بکری تو وہ سامنے ٹھہری ہوئی ہے نا، دودھ دینا ہے تو اسی کا نکال کے دے دے، کہہ کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا یہ بکری بڑی مریل ہے، دیکھا نہیں ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا سانس بڑی مشکل سے چل رہا ہے، اس کا دودھ کہاں سے آئے گا؟ خوراک نہیں کھاتی، بالکل مریل سی ہے، اسے پیش کروں، مہمان کے سامنے بے عزتی کرواؤں؟ یہ مجھے برداشت نہیں ہے. تو یہ بکری نہ ہونے کے برابر تھی، اسی لیے اے مسافر بھائی میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. ابوبکر صدیق نے آنکھوں میں رسول اللہ کو دیکھا اور رسول اللہ نے حضرت ابوبکر کو دیکھا. کہا ام معبد اجازت ہے آپ اس بکری سے کچھ ہاتھ سر پہ پھیر کے نکال لیں دودھ؟ کہ تمہیں ملتا ہے تو لے لو. رسول پاک نے ہاتھ بھرا ہے، اللہ، وہ تھن چھن چھن کے دودھ برسانے لگے. کہا لا ام معبد تیرے گھر میں برتن کتنے ہیں؟ بھرتے گئے بھرتے گئے بھرتے گئے. رسول پاک علیہ السلام نے آخری برتن بھرا. شاید ام معبد کے گھر کے برتن ختم ہو گئے، یہاں دودھ نہیں ختم ہونا تھا. بھائی نبوت کے معاملے، ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی تھی، زمزم کا چشمہ جاری ہوا، پانی جب نکلا نا تو حضرت اماں ہاجرہ نے منڈھیر باندھی اور پانی بڑھا، پھر منڈھیر باندھی، پانی بڑھا تو اپنی عبرانی زبان میں کہا زم زم، قف قف، ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا رک جا، سٹاپ سٹاپ، روک دیا. حضور پاک نے فرمایا میری اماں پر اللہ رحمت کرے، اماں ہاجرہ اگر زمزم نہ کہتی تو مسلمانوں کے پاس گلی کوچوں میں پانی پہنچ جاتا. یار حضرت اسماعیل کی پاؤں کی ایڑی کی رگڑ سے یوں چشمہ دنیا میں جا سکتا ہے، یہاں تو امام الانبیاء نے اس بکری پر ہاتھ رکھا ہے. وہ ختم ہو گئی برتن، لیکن بکری ہے کہ دودھ دیتی جا رہی ہے. حیران ام معبد، کہا کون ہو تم؟ بہرحال یہ چلے ہیں، پیچھے سے ان کے خاوند آئے ہیں. جو خاوند کو اس نے کہا نا کہ میں نے کیا دیکھا، میرا عنوان ام معبد کا خیمہ ہوتا نا، ایک رکوع کی حدیث ہے،
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کے کان کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسے تھا، ان کے بال کیسے تھے، اس نے حسن کی رعنائی کیا تھی، اس کے سرمے کے معاملے کیا تھے، اور اس کے ساتھ چلنے کا معاملہ کیا تھا، اس کے ساتھی اسے کتنی احترام سے بات کرتا۔ اس نے جب نقشہ کھینچا نا اپنے خامد کے سامنے، اس نے کہا اراہ ھذا صاحب قریش، اللہ اکبر، میں خبریں سن رہا ہوں، مکہ کے قریشی کہتے ہیں ہم سے ہمارا ایک بندہ نکل گیا، ہاں یہ وہ نبی ہوگا جو یہاں سے گزرا ہوگا۔ اے ام معبد تو خوش قسمت ہے، تو نے اس کی مہمان نوازی کی۔ یہ ام معبد الخزاعیہ بعد میں آئی ہیں مدینہ طیبہ، کلمہ پڑھا ہے، مشرف با اسلام ہوئی ہیں اور صحابیہ بنی۔ ان کی قبر جنت البقیع میں۔